سورہ مزمل کی آیت نمبر 20، سورہ مزمل کا دوسرا رکوع اور 29ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان ربک یعلم، بے شک تمہارا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، کہ آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات کے قریب، ونصفہ، کبھی آدھی رات، وثلثہ، کبھی تہائی، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت آپ کے ساتھ والی، یعنی آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی رات کے قیام میں آپ کا اتباع کرتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ علم، اسے معلوم ہے، الن تحصوہ، کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا اور ضبط اوقات نہ کر سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اس نے اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے تم پر رجوع فرمائی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو، یعنی رات کا قیام معاف فرمایا۔ اس آیت سے نماز میں مطلق قرات کی فرضیت ثابت ہوئی۔ اقل درجہ قرات مفروض ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ فرض کی 2 رکعتوں میں تلاوت فرض ہے، باقی سنتوں میں، وتر میں، نوافل میں ہر رکعت میں تلاوت فرض ہے۔ تو کم از کم ایک بڑی آیت پڑھنا فرض ہے یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، یہ فرض اور ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی تجارت کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ سفر کریں گے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ ان سب پر رات کا قیام دشوار ہوگا، مشکل ہوگا۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو۔ اس سے پہلا حکم منسوخ کیا گیا، یعنی پہلے یہ فرمایا گیا تھا کہ رات کا قیام یہ ضروری ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رات کا قیام اب فرض باقی نہ رہا، اور بعض نے کہا کہ جو 5 نمازیں فرض کی گئیں تو تہجد کی فرضیت پھر منسوخ ہو گئی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، یہاں نماز سے فرض نمازیں مراد ہیں۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس قرض سے مراد زکوٰۃ کے سوا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، ماں باپ پر، بیوی بچوں پر، بھائی بہنوں پر اور دیگر رشتہ داروں پر، اور خاص طور پر وہ رشتہ دار جو غریب ہیں ان کی مدد میں مال خرچ کرنا، اسی طرح مہمان نوازی میں مال خرچ کرنا، یہ اس میں داخل ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے تمام صدقات و خیرات مراد ہیں جنہیں اچھی طرح مال حلال سے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا،
اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے کریم مالک، ہم تجھ سے تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں، ہماری بخشش و مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما اور توبہ پر استقامت عطا فرما۔ سورہ مزمل کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ اللہ